السلام علیکم۔ اردو نیوز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ نیچے دیے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔ اسلام آباد سمیت پاکستان کے شمالی علاقوں کشمیر، پشاور، لاہور اور جہلم سمیت بہت سے شہروں میں زلزلے سے بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق درجنوں افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا مرکز جہلم سے 5 کلومیٹر شمال کی طرف تھا، جبکہ گہرائی زیر زمین 10 کلومیٹر تھی۔ زمین میں گہرائی کم ہونے کی وجہ سے قریبی علاقوں میں زیادہ نقصانات کا خدشہ ہے۔ زلزلے سے منگلا ڈیم کی ٹربائن بند ہو گئی اور بجلی کے بحران کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ 24 سپٹمبر کو سحپیر 4:02 پر آنے والے زلزلے سے سب سے زیادہ تباہی کی اطلاعات کشمیر کے علاقے سے موصول ہوئی۔ کشمیر کے علاقے میرپور میں متعدد گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سڑکیں تباہ ہونے کے باعث کئی علاقوں سے زخمیوں کو اسپتالوں تک پہنچانے میں دشواری کا سامنا ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ رات اور اندھیرے کے باعث کئی متاثرہ علاقوں میں پہنچا ہی نہیں جا سکا۔ میرپور کے علاقے جانتلا سے موصول ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں شدید تباہی کے مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں پر متعدد سڑکوں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے ہیں اور متعدد گاڑیاں ان میں الٹ گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر میرپور آزاد کشمیر راجہ کیسر نے بھی زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہیں، تاہم ان کی تعداد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ NDMA، PDMA اور دیگر ریسکیو اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور نقصانات کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، انہوں نے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے سلسلے میں متعلقہ محکموں کو ہر قسم کی معاونت کی فوری فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید کی ہدایت پر فوج کے دستے اور میڈیکل اسٹاف متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ دوسری جانب آرمی چیف نے پاک فوج کو فوری طور پر میرپور میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی ہدایت پر سول انتظامیہ کی مدد کے لیے آرمی کے دستے اور میڈیکل اسٹاف روانہ کیا گیا ہے، جو متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی ایوی ایشن ہیلی کاپٹرز نے میرپور خاص میں نقصانات کا فضائی جائزہ مکمل کر لیا۔ جریکز اور جانتلا کے علاقوں میں فضائی جائزہ لیا گیا ہے۔ پاک فوج کے دستوں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جن میں میرپور خاص، جانتلا اور جریکز کے علاقے شامل ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے پریس کانفرنس میں کئی ہلاکتوں کی تصدیق کری ہے۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ بارشوں کے پیش نظر ٹینٹ، کمبل اور دیگر اشیاء رات تک متاثرہ علاقوں میں پہنچائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے پہلے 1 سے 2 روز ہمارا فوکس ریسکیو آپریشن پر ہوگا، جس کے بعد متاثرین کی بحالی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ چیئرمین NDMA کے مطابق منگلا ڈیم کو نقصان نہیں پہنچا۔ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ٹربائن بند کی گئی تھی۔ ابھی حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، اگر ضرورت پڑی تو عوام سے مدد کی اپیل کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز جہلم اور میرپور خاص کا علاقہ تھا۔ انہوں نے بتایا جن علاقوں میں زیادہ نقصان ہوا ہے وہ دور دراز کے علاقے نہیں ہیں، تو وہاں بہت جلد امدادی کارروائیاں شروع کر دی جائیں گی، جبکہ متعدد علاقوں میں انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے زلزلے کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے بیان پر سوشل میڈیا پر صارفین انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران اس زلزلے کو عمران خان کی تبدیلی سے جوڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے نیچے بے تابی ہوتی ہے، تو یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لے لی ہے، اس کو بھی اتنی جلدی تبدیلی قبول نہیں آئی۔ فیس بک نے میرپور زلزلے کے حوالے سے سیفٹی آپریشن متعارف کروا دیا۔ دنیا بھر میں مختلف حادثات اور پرتشدد واقعات کے موقع پر فیس بک اپنا سیفٹی آپشن متعارف کرواتا ہے، جس کا استعمال کر کے اس متعلقہ علاقے میں لوگ اپنے آپ کو محفوظ قرار دے سکتے ہیں۔ اس طرح ان کے عزیز و اقارب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ فیس بک نے یہ آپشن اب میرپور میں آنے والے زلزلے کے لیے بھی متعارف کروا دیا ہے۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مشتاق منہاس کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد آزاد کشمیر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے اور وہ خود امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مشتاق منہاس کا کہنا ہے کہ اپر جہلم نہر میں شگاف پڑنے سے قریبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے، جبکہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس اس وقت ایسے وسائل نہیں ہے کہ شگاف کو بند کر سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج، وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے امداد کی ضرورت ہے۔ زلزلے کا مرکز جہلم کا شمالی علاقہ تھا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز جہلم سے 5 کلومیٹر کے شمال کے فاصلے پر تھا، جبکہ گہرائی زیر زمین 10 کلومیٹر تھی۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں زلزلے کے بعد لوگ دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ پنجاب میں خوشاب، سرگودا، فیصل، مرید کے اور سیالکوٹ وغیرہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ میرپور آزاد کشمیر میں بھی جھٹکے شدید محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں پشاور، چارسترا، سوات، خیبر اور کوہستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یاد رہے کہ 8 اکتوبر 2005 کی صبح آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے نے آزاد کشمیر کو اور شمالی علاقوں کو اس بری طرح جھنجھوڑا تھا کہ 80,000 انسان لقمہ اجل بن گئے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ 2005 میں 7.6 شدت کے زلزلے کا مرکز مظفر آباد سے 20 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ ابتدائی نقصان کا تخمینہ تقریباً 124 ارب روپے لگایا گیا تھا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تفصیلی تجزیے میں بتایا گیا ہے کہ منگل کو آنے والا زلزلہ جہلم طرز فالٹ میں آیا ہے، جبکہ زلزلے کے مرکز سے قریب ترین فالٹ دل جابر تھرسٹ فالٹ اور روات فالٹ ہیں، جو کہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام 4 بجے کے بعد ایک آفٹر شاک بھی آیا ہے، جبکہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سی درمیانی شدت کے مزید آفٹر شاکس کا بھی خدشہ ہے۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ ہم ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔